السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی ٹی وی۔ اسلامک اور کرسچن اسکرپچرز کی بھی کچھ کہانیاں ہیں جو مائتھولوجی ہیں۔ ایون دو پروفٹ محمد اور جیزس کرائسٹ ہسٹوریکل فگرز ہیں، لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں ہیں۔ نہ تو سائنٹسٹ نہ ہی ہسٹورینز انہیں سچ مانتے ہیں، تو یہ صرف میری پرسنل رائے نہیں ہے۔ چاہے جیزس کرائسٹ کی کہانی ہو کہ کیسے انہوں نے پانی کو وائن میں بدل دیا، یا پھر پروفٹ محمد کی کہانی کی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ تو ہائے گائز، میں ہوں آپ کا اپنا بھائی پون شرما۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی کہ بہت سارے لوگ کیول ایک بہانہ چاہیے انہیں اسلام پر انگلی اٹھانے کا، بہت ساری چیزیں کرنے کا کہ نہیں چاند کے ٹکڑے نہیں کیے، ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ اگر ان کے سامنے تتھیہ بھی رکھ دیے جائیں تب بھی وہ یہ نہیں مانیں گے کہ ہاں یہ سب ہوا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو ماننا نہیں ہے، کیول اسلام کے اندر ایک چیز ڈھونڈنی ہے انہیں، صحیح بھی ہوگی نا اسے غلط بتانے کے لیے، تاکہ ان کو ویوز مل سکیں، فالوورز مل سکیں، بہت ساری چیزیں مل سکیں۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایسے لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہی آتے ہیں۔ ایسے میں ہی ہے ایک دھرو راٹھی جس نے اسلام پر سوال اٹھائے، اور اسلام پہ سوال اٹھانے پر بعد میں بھی اس نے یہی بولا کہ نہیں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کہ جو چاند کے ٹکڑے کر سکے، کوئی کچھ ہو، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ ہی پائیں گے، میں اور آپ دونوں مل کے دیکھتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا ٹھیکے اٹھا رکھے ہیں۔ اور یہ ہمارے بھائی کا چینل ہے، بہت خطرناک جواب دیں گے آج ہمارے بھائی۔ چینل کا نام ہے ہسی ٹی وی، تو جا کے پلیز میں نے لنک دیا ہے ویڈیو کا، تو اس کو چینل کو بھائی کے جا کے سبسکرائب کرو، بیل آئیکن وغیرہ دباؤ، بہت اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، تو جائیے پلیز۔ اور سب سے پہلے چلتے ہیں اپن اس ویڈیو کی طرف، اس دھرو راٹھی کو دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے بتاتا ہے بھائی، سمجھنے چلتے ہیں بھائی، آئیے۔ انڈین یوٹیوبر دھرو راٹھی نے اپنی ایک لیٹسٹ ویڈیو کے اندر ہسٹوریکل اور ریجنل میتھولوجیکل کہانیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر موجود ایک واقعہ شق القمر کا ذکر کیا، اور بتایا کہ یہ بھی رامائن اور کرسچینٹی کے اندر موجود دیو ملائی قصے کہانیوں کی طرح کا بس ایک واقعہ ہے، جسے نہ تو سائنس کو سپورٹ کرتی ہے اور نہ ہی ہسٹری۔ اور یہ معجزہ شق القمر یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار سے کیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر اس معجزے کا ذکر موجود ہے، پر یہاں پر کسی بھی تلوار کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ یہ مشرکین مکہ کے چیلنج کرنے پر یا پھر ان کے مطالبہ کرنے پر اللہ نے معجزہ دکھایا تھا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے۔ دوسری بات یہ کہ جس چیز کے بارے میں انسان کو پراپر علم اور ہسٹری کا پتہ نہ ہو، ان معاملات کے اندر اپنی ذہنی سوچوں کی بنیاد پر کوئی بھی رائے دینا سیدھا سیدھا جہالت ہے، جس کا مظاہرہ دھرو راٹھی نے اپنی اس ویڈیو کے اندر کیا۔ یعنی اگر میں بھی کسی مذہب کی تعلیمات کو پڑھے بغیر اور اس کو سمجھے بغیر بس اس کا اس لیے انکار کرنا شروع کر دوں کہ یہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو جناب بہت کچھ ایسا ہے جسے ہندوازم کے اندر بھی ایکسپلین کرنا شاید آپ کے لیے باعث شرم بھی ہوگا اور illogical بھی، پر یہاں پر اس ویڈیو کا مقصد آپ کی اصلاح کرنا ہے، نہ کہ اختلافات کو مزید بڑھانا۔ آپ کے یہ الفاظ سیدھا سیدھا قرآن کریم کی آیات کا انکار ہے، اور مذہب کسی بھی شخص کے لیے سب سے سینسیٹیو معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اپنے گمان یا خود کی کم علمی کی وجہ سے مذہب جیسے معاملات پر اپنی رائے دینے سے پہلے اس کی باقاعدہ تحقیق کر لیا کریں۔ سب سے پہلے اس معجزے کا پس منظر جان لیں، اور اس کے بعد اس کے سائنٹیفیکل، ہسٹوریکل اور لاجیکل پہلوؤں کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ القمر کے اندر بیان ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا ہوا بس ایک جادو ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات نے شق القمر کے واقعہ کو ایک معجزہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ معجزہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا قرآن کریم نے اس کو ماضی میں یعنی ایک گزر چکے وقت کے طور پر بیان کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس واقعے کے کوئی آثار موجود ہو بھی سکتے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ بالکل موجود ہی نہ ہو، کیونکہ یہ عام حالات سے ہٹ کر ایک معجزہ تھا جو کہ قانون قدرت کو توڑ کر ظاہر ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ صحیح حدیث سے بھی متواتر یہ واقعہ ثابت ہے، کیونکہ بہت سے جلیل القدر صحابہ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود، جبیر بن موتم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حذیفہ بن یمان نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھ کر خود بیان کیا۔ دراصل یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آتا ہے، جس کے اندر ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث شامل تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت کے اندر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، وہ بھی اس طرح سے کہ اس کا ایک ٹکڑا جبل قبیس کی پہاڑی پر اور اس کا دوسرا ٹکڑا ہو کیکان کی پہاڑی پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟
वो कहने लगे कि हाँ बेशक। ये 14वीं की रात थी और चांद आसमान पर पूरे आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। इसके बाद आपने उंगली से इशारा किया तो चांद इसी तरह से 2 टुकड़े हो गया जिस तरह से काफरों ने कहा था। माशाअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद फरमाया कि ए अरकम और अबू सलमा इस बात पर गवाह रहना। मगर ये मुशरिकीन मक्का इस मौजे को देखकर भी इस पर ईमान न लाए क्योंकि इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ चुका था। बल्कि वो कहने लगे कि मोहम्मद ने हम पर जादू कर दिया था, इसीलिए हमें ये सब कुछ दिखने लगा। और ऐसा इन लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि जादू नजर के धोखे का नाम है और मौजा हकीकत के अंदर चीजों को बदलने का। मिसाल के तौर पर फिरौने मिस्र के दरबार के अंदर मौजूद जादूगरों ने जब अपनी रस्सियां सामने डाली तो वो जादू से दरबार के अंदर मौजूद लोगों को सांप दिखने लगी। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने असा मुबारक को जमीन पर डाला तो वो एक बहुत बड़ा अफ्ताह बनकर इन तमाम सांपों को निगल गया। अब ये जादूगर जो कि अपने फन के अंदर या फिर जादू के अंदर माहिर थे, वो इस बात को जान गए कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये मौजा है, क्योंकि ये सब कुछ हकीकत के अंदर हो रहा है, ना कि नजर के धोखे से। साहबी कहते हैं कि हम जानते हैं कि इतना गैर मामूली वाकया जो कि मौजा था लेकिन मुशरिकीन मक्का के लिए एक जादू, इसे यकीनन बाकी दुनिया के लोगों ने भी पूरी दुनिया के अंदर देखा होगा, या फिर शायद कुछ लोगों ने, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग तो चांद पर नजरें जमाए नहीं बैठे होंगे। सो हम लोगों ने इस बात को कंफर्म करने के लिए इन लोगों से इसके मुतालिक पूछा जो कि काफिला लेकर उस वक्त दूसरे मुल्कों के अंदर गए हुए थे। इन सब लोगों ने तस्दीक की कि हाँ हमने भी ये मौजा खुद अपनी आंखों से देखा था कि चांद टूटकर 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हुआ और फिर वापस ऐसे ही मिल गया। अब उस दौर में क्योंकि कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, ना इंटरनेट, ना लाइव ब्रॉडकास्ट का सिस्टम जिसे आज सबूत के तौर पर पेश किया जा सके, लिहाजा आज भी जैसे हम आज किसी वाक़े के रुनमा होने के बाद वहां मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन या फिर अपनी आंखों से इस वाक़े को देखने वाले लोगों से इसके मुतालिक राय लेकर इसे सबसे ज्यादा ऑथेंटिक समझते हैं कि ये लोग सबसे बेहतर जानते होंगे कि ये वाक़या कैसे और किस तरह से पेश आया। बिल्कुल इसी तरह से जो लोग इस वाक़े पर मौके पर मौजूद थे, इन्हीं की रिवायात को हम सबसे ऑथेंटिक और हतमी मान सकते हैं, और इन तमाम रिवायात के अंदर बिल्कुल एक जैसे वाक़े का जिक्र मौजूद है। इसीलिए तारीखी तौर पर हम मजबूर हैं कि इन्हीं ऐनी शाहिदीन की गवाही को तस्लीम करें, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो शख्स इस मौजा का इनकार करता है वो खुद कोई तारीखी हवाला पेश करे कि मैं इस बुनियाद पर इसको ठीक नहीं समझता, ये दावा तारीखी तौर पर उसको गलत साबित करना है। अब बात आती है साइंटिफिकल और लॉजिकल रिसर्च की। पहली बात तो यह है कि आज तक इंसान चांद पर कभी जा ही नहीं सका, और अमेरिका ने अपोलो मिशन के जरिए इंसानों को मून लैंडिंग का जो ड्रामा दिखाया वो हकीकत में कभी हुआ ही नहीं। इंसान आज तक कभी चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सका। हाँ, मशीन और रोवर जरूर कर चुके हैं और वो आज भी कर रहे हैं। इसीलिए हम इंसान चांद की सतह के बारे में आज भी ठीक से कुछ नहीं जानते। 2023 में भी इंडिया चांद की सतह पर सिर्फ अपना रोवर भेजने का दावा कर रहा है, ना कि किसी इंसान को। ना अमेरिका, ना चाइना, ना रशिया, कोई भी इंसानों को चांद पर अब तक नहीं भेज सका। हालांकि अगर अमेरिका के इस दावे को मान भी लिया जाए तो अपोलो मिशन को गुजरे या फिर इंसानों को चांद पर भेजे 60 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान चांद की सतह पर मशीन और रोवर्स को भेजकर इसकी सतह की तस्वीरें तो ले सकते हैं, मगर इंसानों को भेजने और वहां पर जाकर रिसर्च करने का अब तक कोई डाटा मौजूद नहीं है। जब साइंटिफिकली तौर पर इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, कोई डाटा मौजूद नहीं है कि एक चीज की सतह के बारे में हम जानते नहीं हैं, तो इसके बारे में हम इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि इसके साथ कोई ऐसा वाकया ना माजी में पेश आया, या साइंस को सब कुछ पता है। साइंस का इल्म तो हर लम्हे के साथ इवॉल्व होता है या फिर चेंज होता रहता है, तो आज के मौजूदा साइंसी इल्म की बुनियाद पर यह दावा करना तो सरासर जहालत है, जिसका सबूत है ये रीमा इरेडियस। अपोलो 10 ने चांद की बहुत ही करीब से तस्वीर ली, जिसके अंदर चांद पर एक बहुत बड़ा निशान नजर आया जो कि दरअसल एक दरार की सूरत में मौजूद था। यह तस्वीर 1969 के अंदर ली गई थी, और फिर अपोलो 11 की मदद से चांद की सतह पर उतरकर अमेरिका के मुताबिक इस निशान का मुशाहिदा किया गया जो कि 300 किलोमीटर लंबा था। पर यह किस वजह से, कैसे और कब बना, इसके बारे में आज भी इनके पास कोई जवाब नहीं। आज इन्हें लेकर बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं कि शायद ये किसी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट का नतीजा है, या फिर चांद की सतह के कंप्रेस होने की वजह से बना है, या शायद इसकी सतह के माजी में कभी टूटने की वजह से। देखिए, मौजा कभी भी आम हालात के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त कानून कुदरत को तोड़ा जाता है, और इसको तोड़ता वही है जो कि हर चीज पर कादिर है, यानी अल्लाह की जात। इसीलिए साइंसी तौर पर इसके सबूत का मौजूद होना जरूरी नहीं है। जब मौजा अपने दावे के एतबार से ही आम कानून से हटा हुआ है, तो आप इसके सबूत का तकाजा कैसे कर सकते हैं? मौजे का असल मकसद किसी नबी की नबूवत की दलील होता है, और जाहिर सी बात है कि यह दलील इन्हीं के लिए बामायनी हो सकती है जिन लोगों ने इस मौजे का जाती तौर पर मुशाहिदा किया। लेकिन जिन लोगों ने इन मौजात का जाती तौर पर मुशाहिदा नहीं किया, वो ये दावा किस बुनियाद पर कर सकते हैं कि ये हुआ ही नहीं है?
معجزے کی تشریح ہم دو اعتبار سے کر سکتے ہیں. سائنس کیونکہ ایک ارتقائی علم ہے اور سائنس کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے تمام حقیقتوں کو جان لیا، بلکہ سائنس میں ہر وقت اس بات کا امکان رہتا ہے کہ ایک نئی سائنسی تحقیق کے آنے کے بعد پچھلی کو ختم کر دیا جائے گا. تو آج کے ٹائم میں یہ کہنا کہ آج کی سائنس کے مطابق یہ معجزہ ہوا ہی نہیں، اس کی بجائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کا علم ابھی تک اتنی ترقی حاصل نہیں کر پایا کہ وہ اس معجزے کی تشریح کر سکے. انسانی عقل آج بھی اس معجزے کو سمجھنے کے لیے انتہائی کمزور ہے. سائنس کے معیار کے مطابق بار بار اگر کوئی شخص دنیا کے اندر اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو اپنی مرضی سے 2 ٹکڑے کر دے اور پھر اس کے بعد اس کو جوڑ دے تو ہی وہ اس معجزے کو مان سکتی ہے، جو کہ معجزے کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. کیونکہ اس حساب سے تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 ٹکڑے کیا، بالکل اسی طرح سے سمندر کے اندر راستہ بنایا، اپنے عصا مبارک کو اژدہا بنایا. تو اگر آج کسی شخص کے ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا مبارک لگ جائے تو کیا وہ شخص آج کے ٹائم کے اندر ان معجزات کو دہرا سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص آج کے ٹائم کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے حکم پر مردے کو کچھ ٹائم کے لیے زندہ کر سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ معجزات اس ٹائم کے اندر نبوت کو ثابت کرنے کے لیے نبیوں کو اللہ کے حکم سے عطا کیے گئے تھے. دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ مزید کھوج کے بعد ہمیں چاند پر اس کے اثرات دنیا کو نشانی کے طور پر مل جائیں، یا ممکن ہے کہ نہ ملیں. لیکن جب تک سائنس اپنے آپ کو اتنا ایوالو نہیں کر لیتی کہ ہم چاند پر موجود ان نشانیوں کو سمجھ سکیں، ان دراڑوں یا پھر ٹوٹنے جیسے نشانوں کو ایکسپلین کر سکیں کہ یہ کہاں سے کب اور کیسے بنے، اس سے پہلے واقعہ شق القمر کے بارے میں یا پھر قرآن پاک کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کے اندر بیان کیے گئے الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ یہ کسی قصے کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا. اور لاجک یہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چاند کی سطح پر یہ موجود تو ہو، لیکن انسان اس کو اب تک ڈھونڈ نہ پائے ہو. مثال کے طور پر چاند کے ساؤتھ پول کی مثال لے لیں، جہاں پر ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے اور اب تک انسان کی بنائی گئی کوئی بھی مشین وہاں پر نہیں جا سکی. انڈیا کا چندریان مشن بھی ساؤتھ پول کے آخری کنارے پر ہی لینڈ کروایا گیا ہے، نہ کہ ساؤتھ پول کے بالکل ڈارک سائڈ کے علاقے پر. سو لاجیکلی یہ بات سینس بناتی ہے کہ جس علاقے کو بالکل اندھیرے کی وجہ سے آبزرو ہی نہیں کیا گیا، اس کے درمیان کے حصے کے اندر کیا کچھ موجود ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم بنا دیکھے کوئی دعویٰ بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات عقلی طور پر بھی سینس نہیں بناتی. اپنی کمزوری اور کم علمی کو آخر ہم مذہب کے اوپر کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آج کا جدید دور معجزوں کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے یہ قرآن کریم، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. اور اگر کوئی گنجائش پیدا بھی ہوتی ہے تو ہمیں آج کی ماڈرن سائنس کو بلیم کرنا چاہیے یا پھر اپنی عقل کو کہ ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے. ہماری عقل کمزور ہے، نہ کہ خالق کے الفاظ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو جیسا کہ گائز آپ نے دیکھا کہ دھرو راٹھی جی جو سوال اٹھا رہے ہیں نا اسلام کے اوپر، یہ اپنے ہی آپ کو غلط ثابت کر رہے ہیں بھائی. سمجھ رہے ہیں جی بھائی نے جو سوال دیا ہے نا بھائی، یعنی کہ جواب دیا ہے بہت خطرناک والا، تو بھائی یہ بالکل حقیقت ہے. اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں ایسا نہیں ہوا تھا؟ اللہ کی نعمت سے سب کچھ ہو سکتا ہے بھائی. چاند کی تو مطلب بہت چھوٹی سی بات ہے یار، پتہ نہیں کس کس چیز کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. تو بھائی اسلام کو غلط کہنا بند کر دیجئے، اسلام کو غلط کہنا اور غلط ثابت کرنا، کیونکہ آپ کر تو سکتے ہیں، اسلام کو غلط بول سکتے ہیں، پر آپ اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ غلط تھا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام ایک پیارا سا مذہب ہے، خوبصورت سا مذہب ہے یار. کیا کیا نہیں ہوا ہے، کس سے کہانی تو بہت بڑی بڑی چیزیں کہتی ہیں، یہ تو چاند کے ٹوٹنے کی بات ہے بس. سمجھ رہے ہیں؟ آپ اسلام کو غلط مت کہیے یار، اسلام بہت پیارا سا مذہب ہے. سب پیار سے رہیے میرے بردر، میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک رہی چاند کے ٹوٹنے کی بات، تو اسلام کو سیلیوٹ ہے. بولتے نا کہ اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں بھائی. لو یو یار. جے ہند، جے بھارت. سارے بھائیوں کو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن وغیرہ دبا دو، اور چلتا ہے تمہارا بھائی. کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر. ٹیک کیئر.